سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کوئی دن نہیں ہے کہ جس کا نیک عمل کرنا اللہ کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو۔ یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت ذوالحجہ یعنی عشرہ ذوالحجہ جو ہے، ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہیں۔ اور آگے ایک روایت میں ہے وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ 700 ضِعْفٍ، ان دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ان 10 دنوں میں خوب نیکیاں کیجئے، ہو سکے تو 9 دن روزے رکھیے۔ 10 ذوالحجہ کو عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے کہ بلکہ 10 11 12 13 یہ 4 دن اور پھر عید الفطر 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں کہ جو 4 دن ہے نا بقرہ عید کے، یہ روزہ نہ رکھو، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ آپ خوش نصیب ہو، آپ کے ساتھ والدین ہیں۔ ارے باپ ہاتھ اٹھائیں، طوفان ٹل جاتے ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ کتنی مشکلیں آپ کے ساتھ، کتنی پریشانی ہے، کیوں نہیں بیٹھتے ماں باپ کے قدموں میں؟ کیوں نہیں کہتے ان کو ہاتھ اٹھاؤ؟ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے۔ مشکل سر پہ آتی ہے، بندے کو یاد آتا ہے ماں ہوتی تو دعا کرواتا، والد ہوتا تو میں اس سے دعا کرواتا۔ ارے آج تمہارے پاس تمہارے ماں باپ ہیں، بیٹھو ان کے قدموں میں، کرواؤ دعائیں، تمہارے مشکلیں کیسے آسان ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک بار چلتے چلتے آپ کو کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی، آپ نے اللہ پاک کی طرف آپ چاہ رہے تھے کہ سفر آسان ہو جائے، اللہ پاک نے وحی بھیجی، اے موسیٰ قریب ایک پہاڑ ہے، وہاں تشریف لے جائیے، اس غار میں ایک شخص ہوگا، وہ آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دے گا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ چاہتا تو ہوا کے ذریعے آپ کو سفر کروا دیتا، خود سواری کا انتظام فرما دیتا، آپ کو ایک بندے کے پاس کیوں بھیجا؟ آپ غار میں جاتے ہیں، اس شخص کے پاس جا کر کیسی گئے، اس شخص نے ابھی آپ کو پہچانتا بھی نہیں تھا، آپ نے فرمایا مجھے سواری چاہیے، اس شخص نے فوراً بادل کو حکم دیا، اے بادل نیچے آؤ، بادل نیچے آیا، اور آپ نے فرمایا اس بادل کو اس شخص نے حکم دیا کہ ان کی منزل تک پہنچا دو۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ اس بادل پر سوار ہوئے اور حضرت موسیٰ حیران ہوئے، اور جناب وہ سفر کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بندہ کون ہے جس کی دعا سے بادل نیچے آیا، بادل نے مجھے منزل تک پہنچا دیا۔ سنیے، اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ یہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے، اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے۔ جب آخری وقت آیا نا تو اس کی ماں نے اس کو دعا دی تھی، بیٹا میں تم سے راضی ہوں، اللہ پاک بھی تم سے راضی ہو۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اس سے راضی ہوں، اب اگر یہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ سرخ پہاڑ کو سیاہ کر دے یا سیاہ کو سرخ بنا دے، اے موسیٰ میں اب اس کی یہ دعا بھی قبول کر لوں۔ ماں راضی تھی نا، رب بھی راضی ہو گیا، اور جب رب راضی ہو گیا پھر تمہارے کام سیدھے ہو جانے۔ جس کو دیکھو کوئی بیمار ہے، کوئی قرضے میں ہے، کوئی ٹینشن میں ہے، کوئی پرابلم میں ہے، ہر طرف دوڑے ہو دعائیں کروانے۔ ارے ماں گھر میں بیٹھی ہے، اس کی دعا دے دو نا، والد گھر میں ہے، جاؤ نا اس کے پاس، پیر دبائیے ان کی خدمت کیجیے، معافی پہلے تو مانگیے ان سے۔ کتنی بلند آواز میں باتیں کی ہیں، کتنا جھاڑا ہے اپنے ماں باپ کو، کتنا برا بھلا کہتے ہو۔ دوستوں کے لیے ٹائم ہے، والد کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ خدا کی قسم ثواب کا انبار ہے تمہارے گھر میں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جو بیٹا جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول نے پوچھا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مَرَّةٍ، یا رسول اللہ کوئی 100 بار دن میں دیکھ لے، ارے ماں باپ تو گھر میں ہے نا، جتنی بار چاہے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، یعنی کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرما۔ تمہارے گھر میں اتنا بڑا ثواب موجود ہے،
اب مجھے بتاؤ دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، پیر دبانے پر کتنا ثواب ہوگا، ویل چیئر چلانے پر کتنا ثواب ہوگا، ان کے لیے دوائی لانے پر کتنا ثواب ہوگا، ماں اور ابو کے لیے ان کی من پسند کبھی باہر سے کھانا لانے کا کتنا ثواب ہوگا، رات کو ان کی پکار پر کھڑے ہو کر لبیک کہنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ بیٹیاں جو ماں کی خدمت نہیں کر رہی، ارے یہی بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہماری گندگیاں صاف کی ہیں، یہی وہ بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا ہے۔ آج ان کو چلنے کی ضرورت ہے، تم دور جا رہے ہو، آج ان کو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 2 ماں باپ مل کر 11 10 بچے سنبھال لیتے ہیں، 11 بچوں سے مل کر 2 ماں باپ نہیں سنبھالے، باپ نہیں سنبھالے۔ خدا کے واسطے یہ مت کرو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی نیکی ہے۔ اعلیٰ حضرت تڑپ رہے تھے حاضری مدینہ کے لیے، اپنے صاحبزادے اور اپنے بھائی کو حرمین طیبین کے لیے روانہ کیا، مگر دل بے چین تھا۔ مگر ایک بار جب پہلی بار حاضری دے کر آئے تھے تو والدہ نے اب کہا تھا کہ اب آپ نے دوبارہ نفلی حج کو نہیں جانا ہے، میرے پاس ہی رہنا ہے۔ اور یاد رہے کہ نفلی حج کرنے کا شرعی معاملہ بھی یہ ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر، یا بیوی جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی حج کے لیے نہیں جا سکتی۔ والا حضرت سے زیادہ بڑا عالم کون ہوگا؟ آپ یہ جانتے تھے کہ ماں کی اجازت کے بغیر کیسے مدینے جاؤں؟ اگر دل تڑپ رہا تھا، حج پر جانا تھا، مدینے جانا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت نے کمال کا انداز اختیار کیا کہ جب ماں کے کمرے میں داخل ہوئے تو والدہ آرام فرما رہی۔ اعلیٰ حضرت نے جا کر قدموں پر بوسہ دیا، ماں آپ سے پیار بڑا کرتی تھی۔ وہ کہنے لگی خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ کچھ تھوڑا سا ان کو فیل ہوا کہ there is something special، کوئی بڑی بات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضور حج کی اجازت عطا فرما دیجئے۔ اور ماں نے ایک لفظ میں کیسے اجازت عطا فرمائی، فرمایا خدا حافظ۔ واہ واہ واہ، بس اور کیا دیوانے کو چاہیے تھا، ماں کی اجازت مل گئی، دل تو پہلے ہی تڑپ رہا تھا۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہیں وہ جھومتے ہوئے، تڑپتے ہوئے عشق و مستی کے عالم میں سفر پر روانہ ہوئے، اور حج تو کیا مگر دل کی تمنا یہ تھی ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ مدینے پہنچے تو اب دل میں تمنا یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کا سر کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا۔ درود پاک پڑھتے رہے، سنہری جالیوں کی سامنے کھڑے ہو کر آنسو بہاتے رہے، اشک بہاتے رہے۔ مگر کبھی کبھی کہتے نا عاشق کو آزمایا جاتا ہے، کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے، کسی کو روک کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو بلا کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو روک کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو فیض بلالی ملتا ہے، کسی کو فیض اویسی ملتا ہے۔ تو بہرحال ساری رات درود پاک، آنسو ہیں، التجائیں ہیں، مگر دیدار نہ ہوا۔ مگر اعلیٰ حضرت کو عرض کرنے کا سلیقہ آتا ہے، یا کمال کا قصیدہ لکھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ لکھتے لکھتے اب آخر میں مقتے میں ایسی انکساری کی، ایسی تڑپ کر التجا کی کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ یعنی اپنی کم مائگی کا اظہار، عاجزی کا اظہار نبی پاک کی بارگاہ میں کیا۔ اور ناظرین آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پھر اس عاشق کو نوازا گیا، تو کیسا نوازا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اعلیٰ حضرت کو بیداری کے عالم میں اپنا دیدار عطا فرمایا۔ خواب میں تو دیدار ہوتا ہے، وہ بھی بڑی کرم نوازی ہے، مگر سیدی اعلیٰ حضرت نے جاگتی آنکھوں سے سرکار دو عالم علیہ السلام کا دیدار کیا، اور اپنے ایک اور کلام میں اس دیدار کا ذکر کس طرح کیا، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو۔ تو کیا بات ہے، کچھ لوگ اس انداز سے جاتے ہیں، اس تڑپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ دنیا بھر سے حاجی مکے مدینے جا رہے ہیں، ضرور جائیے مگر ادب کے ساتھ جائیے، رقت قلبی کے ساتھ جائیے،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہے۔ حاجی کی تو مغفرت ہے، حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو حج پر جانا تو مغفرت والا ہے، جو اس سفر میں دنیا سے چلا جائے اس کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں، جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا اس کی پیشی نہیں ہوگی، نہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، یعنی تو جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی یہ کیسا سفر ہے کہ وہاں پہنچے تو مغفرت ہے، اس سفر میں اگر دنیا سے چلے جائیں تو جنت کا وعدہ ہے۔ اور یہ تو حج کی بات ہے، جب مدینے جاتے ہیں تو سبحان اللہ، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، میرے آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سفر کی ہمیشہ تڑپ ہونی چاہیے، اور یاد رہے ایک طویل روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی تو اللہ کریم نے فرمایا اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، تو آپ نے کہا کہ مولا میں آواز لگاؤں گا، آواز باقی دنیا والوں تک کیسے پہنچے گی، کیونکہ اس وقت تو مکہ پاک میں کوئی آبادی نہیں تھی، مگر آپ کو حکم دیا گیا ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس جو بالکل حرم پاک کے ساتھ آج بھی پہاڑ موجود ہے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو حج کے لیے بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس آواز کو پوری دنیا میں اللہ کریم کی رحمت سے پہنچایا جاتا ہے۔ صرف دنیا میں موجود لوگوں نے نہیں بلکہ جو ماں کی پیٹ میں بچے تھے، باپوں کی پشت میں آنے والی اولاد تھی، ان سب نے اس آواز کو سنا، عالم ارواح میں روحوں نے سنا، اور اس وقت کچھ خوش نصیبوں نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک۔ علماء فرماتے ہیں، روایتوں کا مضمون ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے حضرت ابراہیم کی اس پکار پر ایک بار لبیک کہا تھا وہ ایک حج کرے گا، جس کی روح نے 2 بار لبیک کہا تھا 2 حج کرے گا، جس کی روح نے جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ اے خوش نصیب حاجیوں تمہیں مبارک ہو جنہوں نے حج کر لیا، جو حج کو جا رہے ہیں، اللہ یہ سفر خیر و عافیت سے آپ کو نصیب فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری روح نے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ سفر نصیب فرمائے۔ سنیے یہ کیسا سفر ہے کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ عز و جل، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے، یعنی بندہ جس کی زیارت کو جاتا ہے نا، وہ جس کی زیارت کرنے جا رہا ہے اس کا کچھ حق ہوتا ہے آنے والے کے لیے۔ فرمایا ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے ان کی مغفرت کر دوں گا۔ اے حاجیوں تم کتنے خوش نصیب ہو، سبحان اللہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا، سبحان اللہ، روایتوں میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ یعنی ان حاجیوں کے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے، ملائکہ کے سامنے گویا فخر کا اظہار فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کے امیدوار بن کر حاضر ہوئے، اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو میں سب کو بخش دوں گا۔ میرے بندوں واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو۔
یعنی عرفات کے دن جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر مباحات یعنی فخر کا اظہار فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو میرے بندے کدھر سے آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، ایک کے لباس بھی میلے ہو گئے، ایک کے بال بھی پڑا گندا ہو گئے، اللہ اکبر، یہ کمال کا دن ہے، یہ رحمتوں کے نزول کا دن ہے، حج کا سب سے اہم دن یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ خاص رحمتوں کے نزول کا دن ہے۔ اللہ وہ دن ہمیں عرفات میں احرام کی حالت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو کیسی حاجیوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے۔ جو حج کرنے کے جاتے ہیں نا، حاجیوں کو مبارک ہو کہ اگر کوئی صرف کعبے کے سامنے بیٹھ کر کعبے کو دیکھ بھی رہا ہے، دیدار بھی کر رہا ہے، تو اسے اس وقت 20 رحمتیں ان کے لیے نازل ہو رہی ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ساری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی، اور طواف خانہ کعبہ کی تو کیا بات ہے۔ اے حاجیوں، تمہیں یہ موقع ملے گا جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک روایت سنا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس نے 50 مرتبہ طواف کیا، گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسا آج اپنی ماں سے پیدا ہوا ہو۔ آؤ میرے پیارے حاجیوں، اب حج اور عمرہ کرنے اگر جاتے ہیں تو کچھ نیتیں امیر اہل سنت نے عطا فرمائی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، یاد رکھیے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتیں بہت پیاری پیاری، رفیق الحرمین کہ صرف رضائے الہی عز و جل پانے کے لیے حج کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے حج کروں گا۔ دوسری، اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ترجمہ کنز ایمان، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اور یہ نیت صرف حج کرنے والا کرے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کی نیت سے اس حکم قرآنی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں حج کروں گا، ماں باپ کی رضا مندی لے لوں گا، بیوی شوہر کو رضامند کرے، مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا وہ اپنے قرض خواہوں سے اجازت لے۔ ایک اور بڑی اہم نیت ہے، مال حلال سے حج کروں گا۔ ہاں، یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جناب پہلے تو حرام کام کیے، اب بندہ سمجھتا چلو جا کے حج کر لوں گا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حرام مال سے حج نہ کریں، سنیے گا، ورنہ حج قبول ہونے کی امید نہیں۔ اگرچہ فرض اتر جائے گا، اگر اپنے مال میں کچھ شبہ ہو تو قرض لے کر حج کو جائے اور قرض اپنے اسی مشکوک مال سے ادا کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے، جب لبیک کہتا ہے، ہاتف غیب سے جواب دیتا ہے، نہ تیری لبیک قبول، نہ خدمت منظور، اور تیرا حج تیرے منہ پر مردود ہے، یہاں تک کہ تو یہ مال حرام کے تیرے قبضے میں ہے اس کے مستحقوں کو واپس کر دے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں، ہماری حج، یہ سب چیزیں بڑی، اس میں ڈومینیٹنگ کردار ہے رزق حلال کا۔ اپنی روزی کو چیک کیجئے، ہمیشہ رزق حلال کمائیے۔ ایک اور بڑی پیاری نیت امیر اہل سنت نے کروائی کہ سفر حج میں جو خریداری کروں گا اس میں بھاؤ کم کروانے سے بچوں گا۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بھاؤ میں کمی کے لیے تکرار کرنا، بحث و تکرار حجت کرنا، یہ بہتر ہے، ویسے کرنی چاہیے، لیکن اس چیز کے لیے جو سفر حج کے لیے خریدی جائے وہ اس میں کمی نہ کروائے۔ اللہ نے بلایا اپنے گھر پہ، اس کا بھی بھلا ہو جائے جیسے سامان خرید رہے ہیں، تو یہاں بہتر ہے کہ جو حج کے لیے چیزیں خرید رہے ہیں اس میں بھاؤ تاؤ نہیں کروانا چاہیے۔ جاتے ہوئے یہ بھی نیت کر رہے کہ اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے اپنے قصور معاف کرواؤں گا، دعا کے لیے کہوں گا، کوئی غلطی ہو گئی تو ان سے معافی مانگ لے، دل صاف کروا کے جائے۔ اچھا، ایک اور بڑی پیاری نیت یہ ہے کہ ضرورت سے زائد اخراجات رکھ لیں۔ اللہ پاک نے اگر نوازا ہے نا، تھوڑے پیسے زیادہ رکھ لیں، تھوڑا سامان زیادہ لے لیں، ایک آدھا احرام زیادہ لے لیا، چپل کے 2-3 جوڑے رکھ لیے، جس کو وسعت دی اللہ نے، کھانے پینے کا تھوڑا سامان دے دیا کہ اور حاجیوں پر خرچ کروں گا۔
ہاں یہ بڑی قبولیت حج کی دلیل میں سے ایک دلیل ہے کہ جو حج مبرور بناتی ہے نا، حج کو مقبول بناتی ہے، اس میں جو اعمال لکھے گئے اس میں کھانا کھلانا بھی حج مبرور کے اس اسباب میں داخل ہے۔ حاجت سے زائد توشہ لے لے تاکہ رفیق اور رفقا پر خرچ کرتا رہے، تو یہ بہت کمال کا کام ہے۔ اور واقعی کبھی کبھی کسی حاجی کو ایسے موقع پر آپ کی چیز کام آتی ہے اور وہ دل سے دعا دے دیتا ہے اور اللہ کا مہمان ہے۔ دیکھیے ایک اور بات یاد رکھیے گا، اس پورے سفر میں حاجیوں سے لڑنا نہیں ہے بلکہ حاجیوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں آپ کو ایک لاجک سمجھاتا ہوں۔ حاجیوں کو ضیوف الرحمان کہا گیا، اللہ کے مہمان۔ آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے اور آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی جاننے والا اس مہمان کا خیال رکھنا شروع کر دے، آپ کو کتنا اچھا لگے گا، مہمان میرا ہے، خیال یہ رکھ رہا ہے، آپ کو اس میں زیادہ پیار آئے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اور آپ کے گھر پہ کوئی مہمان ہے تو اسے لڑنا شروع کر دے، آپ کیا میرے مہمانوں سے لڑ رہا ہے، میں نے بلایا ہے، بھائی میری عزت کرو، میرے مہمان ہیں، بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اللہ کے گھر کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، آپ پر خاص نگاہ رحمت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کس کا حج مقبول ہو اور میں اس کی خدمت کر دوں، اس کے دل کی دعا ملے، اس کے صدقے میرا بھی حج قبول ہو جائے۔ اور مجھے کچھ لوگ ایک بار ملے، کئی بار لوگوں نے پوچھا کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی طریقہ بتا دیں بار بار مدینے کیسے جائیں، بار بار حج کو کیسے جائیں۔ چلے میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے سفر حج میں یا سفر حرمین میں حاجیوں کی خدمت کی ہے نا، اللہ کے گھر کے مہمانوں کی خدمت کی ہے، ان کو بار بار بلایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ چیک کر لیجئے، اور جو آ جا کے لڑے۔ اچھا پھر اس کو لاجیکلی ایک اور بات سمجھ لو، یہ تو ہو گئی نرم شفیق مہربان بننا ہے، دوسروں کا مددگار بننا۔ کچھ ہوتے ہیں جن کا کام ہی لڑائی کرنا ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر پہ کس کو بار بار بلاتے ہیں؟ آپ کے گھر پہ ایک مہمان آئے، آ کر شور مچائے، گندگی کرے، لڑائی جھگڑا کرے، آپ کو تنگ کر دے، آپ واپس جاتے ہیں نا اپنے بچوں کو کہتے ہیں آئندہ اس کو نہیں بلانا۔ اور کوئی مہمان آئے بڑا نرم شفیق، آپ کے گھر کا بھی خیال رکھے، شور بھی نہ بچائے، جاتے جاتے آپ کو تحفہ بھی دے کر جائے، آپ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، اس کو دوبارہ بلانا۔ ایسا ہی ہے نا، اپنے گھر پہ بھی آپ اسی کو بلاتے ہیں جو گھر والوں کا اور گھر کا خیال رکھتا ہے۔ تو مکے مدینے میں با ادب رہنا، اگر بار بار جانا ہے نا، کہ بار بار بلایا جائے، تو بڑا آپ نے سفر احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ بس